تو مولا علی جو ہے وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ مولا علی جو ہے وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اچھا، آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جی 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 جی، اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی یہ ہے۔ کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی، یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے۔ جی جی، آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا۔ کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا۔ نہیں ہے۔ پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا۔ جی جی، اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے، نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے، یہ نا۔ تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سب سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت۔ نبوت نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس سے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ان تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر یعنی امام یہاں ہوئے۔ جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا۔ جی جی جی، دیکھو، ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے۔ اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام۔ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں، الگ میں ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا، یہ نا۔ نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ، ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی، یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے۔ یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے، جی جی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بے شک، رسول خدا سب سے افضل ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل، کتاب اللہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی، تک قائم رہے گا۔ ختم نہیں ہوئی نا، یہ دین قائم ہے، دائم ہے، وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے۔ اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کو نبی نہیں ہے۔ ہاں، ایک منٹ، جی 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 جی، ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے
جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے, کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا, اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا, نسبت ہے, موسیٰ کہاں, خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی, اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی, یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی, صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو, جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی, صرف نبوت نہیں ہے, باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ 2 2 4 ہے, یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے, ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے, دین اسلام سب سے افضل ہے, تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے, امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی, متفقہ ہے نا, کون افضل ہے؟ اچھا, یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے, تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا, حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا, پہلا منصب نہیں ملا. لیکن یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتہ چل رہا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے, وہی منصب. آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپڑاسی ہوتا ہے یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ جنرل. اس کو ایکسپلین نہیں کیا نا, اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا, آخری منصب سب سے چھوٹا ہو, یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے, لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی, یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو, کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے, اس کی تشریح چاہیے. نہیں, ہم نے آپ کو نبی بنایا, پھر آپ کو رسول بنایا, پھر آپ کو آزمایا, آپ آزمائش میں پورا اترے, ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی, اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں, امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں نا, میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں, ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی جی, آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے. امامت اگر نبوت سے افضل ہے تو پھر ختم نبوت کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ اور مزید اس میں یہ سوال ہے کہ یہ وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہوا, اور عوام الناس اہل سنت تو یہ سوچ سکتی ہی نہیں تھی کہ ایک غیر نبی کو نبی سے افضل بھی مانتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی نا, تو اس پہ بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا. اگرچہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ کوئی قیامت کھڑی نہ کر دو, ایسی روایات ہیں, لیکن انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار اس بات کی کوئی دلیل نہیں, یہ بہت جاتی والا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی سے کوئی حدیث کوئی آیت لے کے آئے نا پہلی بات. اور پھر ختم نبوت کا مقصد کیا ہوا کہ جب نبوت ختم کی گئی اور اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دیا گیا, اس کی کیا لاجک ہے؟ کہ من احب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي في يوم القيامه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس نے ان 2 سرداروں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کے والدہ سے اور مجھ سے, وہ میرے ساتھ محشور ہوگا یوم القیامہ. یوم القیامہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو اس حدیث کو جب نقل کیا راوی نے متوکل کے زمانے میں, حکم دیا متوکل نے کہ اس کو 1000 کوڑے لگائے جائیں. 1000 تو اتنا ظلم تھا کہ کوئی اظہار محبت نہ کرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا,
تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے، پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹھا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق، آواز صحیح ہوگی؟ بہتر ہے جی آواز؟ الحمدللہ، اچھی بات. جی اب بہتر ہوئی ہے سر. اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آئے تو وہ تقیہ کی بنا پر صادر ہوں. العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک امام جو ہے نبی سے افضل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خلائق سے افضل ہے. جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ان کا تو کوئی کسی سے قیاس نہیں ہے. یہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور اپنے اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں. ان جیسا پیارا اللہ نے بنایا نہیں، علم کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، روز قیامت ہر لحاظ سے یہ افضل ہے. اچھا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں. آپ کہتے ہیں یہ عجیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا، آپ کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے مثلا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی افضل ہو. کوئی عقلی دلیل لے کے آؤ، کوئی مسلم بات لے کے آؤ، تاکہ ہمارے لیے اشکال ہو، مشکل ہو کہ ہم ثابت کریں. وَإِلَّا ہم قرآن کی روح سے ثابت کر لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے افضل. کئی آیات ہیں قرآن کی. آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ آپ لوگوں کے پاس نہیں بھائی صاحب، اس سے آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو نا، کوئی دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس کہ انبیاء سلف سے اس امت کے خلفاء، اس امت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء جو ہیں وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے. بلکہ آپ کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، آپ لوگوں کے ہاں ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ اتنی صحیح حدیث نہیں ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل. یہ تو ہم لوگوں نے روایت بھی کیا ہے کہ جو عالم ہے میرے امت، بیان تو بہت کی جاتی ہے ویسے، ہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے آپ کی کتب میں اصل نہیں ہے. ہاں چلیں، یہ آپ کا سوال پہنچ گیا، کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ روایتی عقیدہ ہے. بلکہ بعض تو جو سخت مفتیان کرام ہے نا، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے. بعض سخت مفتیان کرام تو یہ بھی کہتے ہیں. انجینئر صاحب گمراہی کہتے ہیں، اسحاق صاحب کہتے تھے یار روایت تو ہمارے یہاں بھی ہے، بہرحال کہنا نہیں چاہیے، اس قسم کی بات کرتے تھے نا. اس لیے میں نے کہا آپ سے کلیریفائی کرا لوں یہ چیز. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر اس کے متعلق دو جملے کہوں. اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کفار آپ سے کہتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں نبوت کی، آپ نبی نہیں ہیں. قل، آپ ان کے جواب میں کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان کافی ہے، مجھے آپ کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی شہادت، بینی وبینکم، اللہ کی شہادت، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس علم الکتاب ہے. اچھا، آپ کے مفسرین آتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں آپ کے پاس کہ یہی شخص کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں جن سے مراد یہود ہے. اچھا، یہودیوں نے کبھی شہادت دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر؟ نہیں، کبھی شہادت نہیں دیا. وہ اگر نبوت پہ شہادت دیں تو وہ تو مسلمان بن جائیں. یہودیوں کے پاس علم الکتاب ہے، ان کا جو نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا بیان یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء. الواح میں موسیٰ پہ جو تورات آیا تھا اس میں سے من کل شیء، سب چیز نہیں تھا اس میں، بعض چیزیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولما جاء عیسیٰ بالبینات لقال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، میں بعض چیزیں آپ کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وجئنا بک،
علی ہؤلاء شہیدا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جو موسیٰ علیہ السلام ہے وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ میں لبین لکم بعض الذی، میں آپ کے بعض چیزوں کا بیان کرنے کا اہلیت رکھتا ہوں. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تبیان، تو یہ دیکھیں من عنده علم الکتاب، جب من عنده علم الکتاب، یہ جب یہود نہیں ہو سکتے، نصارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پیغمبر جو ہیں ان کے پاس علم الکتاب نہیں ہے، ان کے علم الکتاب کے بعض حصے کا علم ہے. تو یہ اس امت میں کوئی ہے نا، اس امت میں کوئی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی نبوت پہ کا شاہد ہے اور اس کے پاس پورا علم الکتاب ہے، وَإِلَّا یہ آیت ناقص ہے، یہ آیت ناقص. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس علم الکتاب ہے، علم الکتاب، ایک تو یہ ہے کہ وہ عصمت میں اس مقام پر ہے کہ ان کی شہادت اللہ کی شہادت کے مساوی ہے، سچائی میں اس مقام پر. دوسری یہ بات ہے کہ بھائی کہ ان کا علم جو ہے علم عیسیٰ اور علم موسیٰ سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک شخص جو جانتا ہے ایک شخص جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے اس کا علم زیادہ ہے تو وہ موسیٰ سے افضل ہے، ایک شخص اگر عیسیٰ سے اس کا علم اوپر ہے تو اس کا مقام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. میں یہ باتیں جو ہیں یہ جملے جلدی میں کہہ رہا ہوں، زیادہ توضیح کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا کہ یہاں پہ میں جو ہے تقریر کروں اور آپ کا مزید سوال یہ میں گزارش کی تھی کہ ہمارا ایک طالب علم کے طور پہ آپ کے ساتھ سیشن ہے جی، طالب علم کے طور پہ انشاءاللہ.